الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی تراویح میں 10واں پیارہ مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ انفال ہے جو پہلے پاؤ پر مشتمل ہے، اور بقیہ 3 پاؤ اس کے سورۃ توبہ پر مشتمل ہے۔ کل کی تراویح میں سورہ انفال کا آغاز ہوا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کا مطلب ہے زائد چیز، ایک فرض جو اللہ کی طرف سے ہم پر لاگو ہوتا ہے، ہم نے وہ پڑھنا ہے، وہ ادا کرنا ہے لازمی، اور ایک ہے نفل۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہیں، نفلی صدقہ، آپ اپنی خوشی سے کچھ نماز پڑھنا چاہیں، نفلی نماز، تو زائد چیز۔ جہاد اللہ کا حکم ہے، اور اس جہاد کی صورت میں جو دشمن کا مال ملتا ہے وہ زائد چیز ہے۔ اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، عربی میں اس کو انفال کہتے ہیں، مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ پہلی امتوں پر یہ حرام تھا، لڑائی ہوتی تھی، مال غنیمت سارا جمع کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اوپر سے آگ آتی تھی آسمان کی طرف سے، اور سب جلا کر راکھ کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو مختلف اعزازات دیے ہیں، ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد من قبلی، اللہ نے غنیمت کے مال کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی نبی پر یہ مال حلال نہیں تھا۔ اس کی سورہ انفال کی شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی۔ یہ قرآن ہے، اور اس میں جو انداز اللہ نے اختیار کیا ہے وہ حصر کا۔ حصر کا مطلب ہے، انما المؤمنون کا مطلب ہے کہ مومن تو بس وہی ہیں جو قرآن کو مطلوب ہے مومن۔ اللہ یہاں اس کی تعریف کر رہا ہے کہ مومن تو دراصل وہی ہے۔ کون؟ نمبر 1، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا تعارف سن کے، اللہ کی عظمت سن کے، اللہ کی شان سن کے، اور خاص طور پر اللہ کی وہ صفات جن کا تعلق عذاب کے ساتھ ہے، سزا کے ساتھ ہے، کہ وہ قہار ہے، جبار ہے، ذو انتقام ہے، شدید العقاب ہے، اس طرح کی جب باتیں ایمان والا سنتا ہے اللہ کے متعلق تو دل دہل جاتا ہے۔ یہ ایمان کی صفت ہے کہ آپ اللہ کا ذکر سنیں تو آپ کے دل کے اندر جنبش پیدا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہیں، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے قلوب، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن سن کے، بیان سن کے، درس سن کے انسان کی کیفیت بدلنی چاہیے۔ اگر تو ہم محض درس کو درس کے طور پر لے رہے ہیں، جمعے کے خطبے کو جمعے کے خطبے کے طور پر لے رہے ہیں، جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، تو ہم وقت گزار رہے ہیں۔ وقت گزاری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ درس میں بھی بیٹھیں تو یہ سوچ کر بیٹھیں کہ اس میں جو چیز ملے گی میں اس سے وہ اپنی اصلاح کروں گا۔ اس سے اگر میری اصلاح اس میں ہو رہی ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، ایک جنرل بات ہوتی ہے درس میں، تو جس میں وہ چیز ہو وہ چیز وہ چھوڑتا چلا جائے۔ یہ انقلاب ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے، یہی رمضان کا مقصد ہے۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رکھنا، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، ان عادتوں کو چھوڑ دیں جو بری آپ کے اندر ہیں۔ اللہ حلال کو
چھڑوا کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ وقتی طور پر کچھ چیزیں جو حلال تھی وہ تمہارے اوپر حرام کر دیں، تو جو کام ہمیشہ سے حرام ہے، جن چیزوں کا کھانا ہمیشہ سے حرام ہے، وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ بعض لوگ روزے کی حالت میں سنتے ہیں نا کہ بھئی روزے میں گالی دینا منع ہے، لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، تو کسی سے لڑائی ہو رہی ہو تو اس کو کہتا ہے بیٹا میرا اس وقت روزہ ہے، شام کو دیکھوں گا تجھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شام کو دیکھوں گا، روزہ کھولنے دے پھر تیرے سے میں نپٹوں گا۔ میرے بھائی، جو چیز روزے میں حرام ہے وہ افطاری کے بعد بھی حرام ہے۔ گالی نہ روزے میں دے سکتے ہیں نہ افطاری کے بعد، لڑائی جھگڑا نہ روزے میں کر سکتے ہیں نہ افطاری کے بعد کر سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو تربیت آپ کی مطلوب تھی کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے بن جائیں، اتنا کہ آپ کی زبان آپ کے اختیار میں ہو، آپ کا ہاتھ آپ کے اختیار میں ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ تو کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہیں صحیح اللہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آج خراب ہیں کل صحیح ہو جائیں گے۔ کہاں گیا کرونا؟ لوگ بھاگ رہے تھے، بھائی جا کر بلوں کے اندر بھی گھس جاؤ گے، قلعوں کے اندر بھی محصور ہو جاؤ گے، اگر موت لکھی ہے تو موت نے تو آنا ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرو صرف، لیکن اتنا خوف اپنے اوپر طاری نہ کر لو کہ یہ تو بس اس میں تو میں مر جاؤں گا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماسک نہیں لگایا، پورے 2 سال گزر گئے ماسک نہیں لگایا، وہ زندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا انہیں۔ اور کتنے ایسے کہ پہلی لہر ہی آئی تھی اس میں کئی لوگ چلے گئے۔ تو اصل ہے توکل۔ توکل کا مطلب ہے، اللہ کے نبی نے خود اس کی تعریف کی کہ صحابہ نے اس زمانے کے مثال کے مطابق اونٹ کے متعلق پوچھا، اللہ کے نبی ہم اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں؟ فرمایا نہیں، اونٹ کو بٹھاؤ، اس کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ اب یہ اٹھ کے کہیں نہیں جائے گا، اس لیے کہ آپ نے ظاہری اسباب اختیار کر لیے، ظاہری اسباب اختیار کرو۔ بھیڑ ابھی بھی کئی لوگ بیمار ہیں، کئی لوگ گلے کے انفیکشن میں ہیں، ابھی بھی بخار چل رہا ہے، بیماری یہ تو آ گئی، پہلے بھی تھی، رہی ہے اور رہے گی، احتیاط کریں بس۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، احتیاطی تدابیر توکل کے منافی نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے گاڑی کا پانی چیک کرتے ہیں، پیٹرول دیکھتے ہیں، ٹائروں کی ہوا دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کر نکل پڑتے ہیں۔ تو نکل پڑے ایسے ہی، پانی کیوں چیک کیا آپ نے؟ اس میں تیل کیوں آپ نے ڈلوایا؟ اس لیے کہ یہ اسباب ہیں۔ اگر پانی چیک نہیں کریں گے، تیل نہیں ڈلوائیں گے، ہوا اس کی نہیں دیکھیں گے، منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے ہم۔ بس یہی مثال توکل کی ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں، جو ڈاکٹر دوا بتاتا ہے، جو پرہیز بتاتا ہے، ان چیزوں کو اختیار کر کے بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ کماتا انسان ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ نہ دے، آپ کتنی چاہے محنت کر لیں، دکان کھول کر بیٹھ جائیں، گاہک لانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ صرف اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں، آپ دروازہ بجا کر لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ خود گاہک بھیجے گا۔ اور جو اوقات نماز کے ہیں اس میں نماز پڑھنے جائیں۔ کئی ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کے اوقات میں شٹر گرا دیتے ہیں، دکان بند کر دیتے ہیں، سعودی عرب میں تو ایسا کوئی تصور نہیں، ایسے نکل جاتے ہیں کھلی دکان چھوڑ کے، تو انہی کی دکانوں پر اللہ تعالیٰ زیادہ گاہک بھیج رہا ہوتا ہے، انہی جیسے آ کر دکان کھولتے پیچھے لائن لگی ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھو، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے مومن۔ اب دیکھ لیں، ٹیلی کر لیں کہ آپ کے اندر اس میں سے کوئی صفت کی کمی تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہے تو اس کے مطابق بننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نزدیک یہی مومن ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے دل دہل جائیں، ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، ان کا ایمان بڑھ جائے، یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو 10ویں پارے میں بھی ہے، چونکہ پہلا مارکہ تھا غزوہ بدر،
2 ہجری رمضان کے مہینے میں سخت گرمی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی روزے آئے سارے گرمی میں آئے۔ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اور یہ مہینے ستمبر، اس سے پہلے اگست، اس سے پہلے جولائی، اور اس سے پہلے مئی، یہ ہر مہینے میں 3 سال رمضان آتا ہے جو انگریزی مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں 8 مرتبہ رمضان آیا، اور 8 مرتبہ سخت گرمی میں آیا، گرمی۔ اسی میں غزوہ بدر اللہ کے نبی نکل گئے، اسی میں غزوہ بدر کے لیے نکل گئے، اسی میں فتح مکہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ فتح ہوا ہے رمضان میں۔ یعنی یہ ہمتیں دیکھیں صحابہ کرام کی۔ ہم تو ایک کام کر کے باہر سے آ جائیں آدم وہے ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے اب نہیں ہوتا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، روزے سے یار تو کتنے کام کہے گا مجھے، ہماری حالت ہو جاتی۔ صحابہ کرام اسی روزے کے دوران سفر پہ بھی ہیں، فتح مکہ کا سفر ہے، غزوہ بدر روزے کے دوران ہے۔ تو ان کی ہمتیں دیکھیں کتنی بلند تھی کہ اتنی گرمی کے باوجود، سخت ترین موسم کے باوجود روزے بھی رکھ رہے ہیں اور سارے کام بھی کر رہے ہیں۔ جہاد چوٹی جیسا عمل، تھکنے والا عمل، لیکن مجال ہے کسی صحابی کی زبان سے نکلا ہو کہ اللہ کے نبی بس کریں، موسم ٹھنڈا ہو جائے پھر دیکھیں گے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے، موسم کیسا بھی، یہ نکل پڑتے تھے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، کس طرح شیطان نے آ کر مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی چال ناکام کی، اور بالآخر 313 کا نہتہ لشکر 1000 کے لشکر جرار پر فتح یاب ہوا۔ نہ صرف یہ کہ فتح یاب ہوا، بلکہ ان کے 70 کافر بڑے بڑے سے سردار تھے، جن کو صنادید قریش کہتے ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے اس میں مارے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ سورہ انفال جو پچھلی صورت ہے اور اگلی صورت سورہ توبہ، دونوں کا مضمون ایک جیسا ہے، موضوع ایک ہے۔ اس کا بھی موضوع جہاد ہے، اس کا موضوع بھی جہاد تھا، اس میں بھی اللہ نے مال غنیمت کے کچھ مسائل بیان کیے، اس میں بھی تو موضوع ایک تھا۔ اس وجہ سے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، بس شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی سورۃ توبہ کی۔ یہ ایک معقول وجہ ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، بس اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی۔ اب قیامت تک اس پر بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی اور نہ پڑھی جائے، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہی قرآن کے صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، نہیں لکھوائی۔ لکھنے والے بے شمار تھے کاتب، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھ دے، اور نہ قیامت تک کوئی یہ کام کر سکتا۔ اگر ایسا نسخہ قرآن مجید کا مارکیٹ میں آ بھی جائے جس کے شروع میں سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی، تو فوراً ہی مسلمان کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ یہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام تم نے کیسے کر دیا۔ یہ ہے دین۔ اصل میں دین کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں جتنا بتا دیا ہے بس وہی ہے، اس سے آگے اور پیچھے کچھ بھی نہیں۔ نجات کے لیے یہی چیز کافی۔ تو یہ سورۃ توبہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 مرتبہ یہ لفظ ادا فرمایا ہے، توبہ، تابہ، یتوبو، توبہ، اس طرح کر کے جو مختلف سیغیں اس کے 15 مرتبہ۔ دراصل اس میں 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے، وہ کل کے سپارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا، 11ویں سپارے میں۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ توبہ ہے۔ اس میں جو سب سے اہم موضوع بیان ہوا ہے وہ تو ایک تو جہاد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری میں یہ سورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ 9 ہجری میں نازل کی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، پھر آپ مدینہ آ گئے، اور اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو آپ نے مسلمانوں کو حج کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ، خود نہیں گئے۔ اور حج کا جو امیر تھا کہ تم نے اس کی قیادت میں حج ادا کرنا ہے، وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ ابھی مغرب میں بیان کر رہا تھا میں کہ پہلے صحابی، پہلے مسلمان، پہلے امیر حج، اللہ کے نبی کی اجازت سے اللہ کے نبی کے نائب بننے والے۔ حج نیابت ہے، تو اس کے لیے 9 ہجری میں مسلمانوں نے جو پہلا حج کیا وہ ابو بکر صدیق۔ اگلے سال 10 ہجری میں اللہ کے نبی خود گئے اور آپ نے وہ حج کیا جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے پیچھے سے سیدنا علی کو بھیجا کہ جا کر ابو بکر صدیق کو یہ آیتیں سناؤ کہ وہ حج کے مجمع میں اعلان کریں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی کا حکم لے کر یہ مدینہ سے مکہ پہنچے
ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، کہا کہ اللہ کے نبی نے کچھ پیغام دے کر بھیجا ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلا سوال یہ کیا کہ امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو؟ اگر تو اللہ کے نبی نے امیر بنایا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر آگے معاملہ تم چلاؤ، اس لیے کہ نہ جانے کیا ایسا حکم نازل ہو گیا، مجھے تو نہیں معلوم اللہ کے نبی نے آپ کو کیا ذمہ داری دیں، تو اگر امیر بنایا ہے آپ کو تو آپ آئیں آگے اور یہاں سے سارے معاملات آگے چلائیں۔ تو سیدنا علی نے فرمایا نہیں نہیں، میں مامور بن کر آیا ہوں۔ تو بڑی محبت کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے ابوبکر صدیق۔ تو صحابہ کے درمیان تو عزتیں تھیں، محبتیں ہی تھیں، یہ نفرتیں تو بعد میں لوگوں نے تاریخ کے ذریعے گھڑ گھڑ کر تاریخ کی گندی کتابیں گندگی سے بھر دی۔ حدیثوں میں آپ کو کوئی نفرت نہیں ملے گی، سیرت کی کتابوں میں صحابہ میں محبت، الفت اور پیار ہی ملے گا۔ تو بہرکیف یہ آیتیں پھر نازل ہوئی کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ آج کے بعد جتنے مشرک جزیرۃ العرب میں موجود ہیں سب سے اللہ اور اس کے رسول نے اعلان برات کر دیا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اب تمہیں صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ 4 مہینے کے بعد اگر جزیرۃ العرب میں رہنا ہے تو مسلمان بن کے رہنا پڑے گا، یا جزیہ دے کر رہنا پڑے گا، یا پھر گردن کٹوانی پڑے گی۔ تو 4 مہینے کی مہلت تھی، اس کے بعد سارے ہی تقریباً مسلمان ہو گئے۔ اس صورت میں جو زیادہ تر موضوع ہے جیسا کہ میں نے عرض کر دیا جہاد کا ہے، اور غزوہ تبوک خاص طور پر اکثر جو سورۃ توبہ کا حصہ ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے اس غزوے کو ادا فرمایا۔ یہ مدینہ سے تبوک تقریباً 1200 کلومیٹر، جتنا یہاں سے لاہور ہے تقریباً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے مدینہ سے اور تبوک تک گئے، اور 20 دن تک اللہ کے نبی وہاں تبوک میں قیام پذیر رہے۔ خبر یہ تھی کہ شاید رومی لشکر وہاں جمع ہو رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی جب یہاں سے نکلے 30,000 کا لشکر لے کر، تو مشرکوں پر، ان رومیوں پر کب کبھی طاری ہوگی۔ وہ جنگ کے لیے نہیں آئے اور بھاگ گئے، اپنا لشکر پیچھے لے گئے۔ تو تبوک کے جو علاقے تھے کچھ اللہ کے نبی نے فتح کیے، یا چھوٹی چھوٹی لشکریوں کے ساتھ جنگ ہوئی مسلمانوں کی، علاقے سارے فتح ہو گئے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک تبوک جو ہے وہ جزیرۃ العرب کے اندر، یعنی حجاز کے اندر ہے، سعودی عرب کا حصہ ہے۔ اس میں منافق لوگ پیچھے رہ گئے تھے جہاد سے۔ ایک تو گرمی بڑی شدید تھی، دوسرا ان کا جو موسمی پھل تھا سال کا کھجور وہ تیار تھا۔ جون جولائی اگست میں یہ پھل تیار ہوتا ہے، یہاں پاکستان میں بھی سخت گرمی میں پھل پکتا ہے کھجور کا۔ اب ان کی معیشت ساری کھجوروں پر تھی، بڑے بڑے باغات ہیں مدینہ میں اور مضافات میں، بڑے بڑے باغات۔ تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ اگر ہم کھجوروں کو ایسے چھوڑ کے جاتے ہیں اور نہ جانے اس میں کتنے دن لگ جائیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، پیچھے یہ پھل اتارنے والا کوئی نہ ہو، کوئی نہیں ہوگا، اور جب پھل نہیں اترے گا، بیچیں گے نہیں، تو کھانا پکانا کہاں سے ہوگا، معیشت کیسے چلے گی؟ تو ایک تو مسلمانوں سے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، بڑی گرمی ہے یار، باہر مت نکلو، بہت گرمی ہے، جھلسا دے گی۔ تو جب موسم ٹھنڈا ہو پھر نکلتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دو یہ دنیا کی گرمی کوئی گرمی نہیں ہے، جہنم کی گرمی ہے اصل گرمی، اصل گرمی جہنم کی گرمی۔ حر کہتے ہیں گرمی کو، اس کی لپٹ کو جو نکلتی، کیسی گرمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نارکم ھذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، اللہ نے جو تمہیں دنیا میں آگ دی ہے جو تم جلاتے ہو گیس سے، لکڑی سے، سلنڈر سے، فرمایا کہ یہ آگ جہنم کا صرف ایک حصہ ہے، جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ بتائیں ذرا، چولہے کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھیں آپ، آگ بجھانے کے بعد بھی چولہا گرم ہوتا ہے۔ دنیا کی آگ، اس کی یہ حدت اور شدت ہے، تو جہنم کی آگ 69% زیادہ تیز ہے اس سے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ ان اجسامکم علی النار لا تطویٰ، تمہارے یہ جسم جہنم کی آگ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب گرمی شدید ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ جہنم کا سانس ہوتا ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ضرور جہنم کی لپٹ، اس کی گرمی، اس کی حدت، اس کی شدت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ تو پھر بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں کہ ٹھنڈے سائے میں آ جاتے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، اور گرمی کی حدت کسی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ جہنم میں کہاں جائے گا انسان؟ جہنم میں کہاں جائے گا؟ التی تطلع علی الافئدہ،
اللہ نے جو جہنم کی آگ بنائی ہے وہ دلوں کو جا کر جلائے گی، یہاں پر جسم نہیں جلائے گی، دل کے اندر پہنچ کر دل کو جلائے گی۔ فی عمد ممددہ، ایسے لمبے لمبے آگ کے ستون ہوں گے کہ انسان اس کو کراس کر کے نکل بھی نہیں سکے۔ تو منافقوں کا اس میں رد ہے۔ بہت سارے منافق پیچھے رہ گئے تھے، کچھ ساتھ تھے، اور جو ساتھ تھے وہ بھی خوشگپیاں کر رہے تھے۔ اس میں ذکر آئے گا آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ ہوا یہ کہ ایک جگہ پر صحابہ نے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دو کاموں کے لیے ہوتا تھا، یا تو نماز پڑھنے کے لیے یا پھر کھانا کھانے کے لیے، اور کبھی دونوں کام اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے، تو ایک منافق تھا، اس کا نام ذکر نہیں، کہنے لگا لو جی پیٹوؤں کا ٹائم ہو گیا، پیٹو کھانے پینے والے، ان کا ٹائم ہو گیا، اب یہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ یعنی صحابہ پر تنقید کی اس نے کہ ان کو دیکھو کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کھانے کے میدان میں آگے اور جہاد کے میدان میں پیچھے۔ اس طرح کی اس نے کچھ باتیں کی ناروا قسم کی صحابہ کے لیے۔ اس مجلس میں موجود ایک شخص نے اس کو کہا کہ تم غلط بات کہہ رہے ہو، صحابہ کی توہین کر رہے ہو، اللہ کے نبی بھی ساتھ ہیں، مت کرو ایسا۔ تو میں بھی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکا، وہ باتیں کرتا رہا۔ وہ صحابی اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کو بتایا کہ فلاں آدمی وہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی نازیبا گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بلا لیا، اور قرآن مجید اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا، وہ بھی آیا نہیں، اللہ نے اپنے نبی پر پہلے قرآن نازل کر دیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ سورۃ توبہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ باتیں کیوں کہیں، یہ جواب میں کہیں گے ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہاں فریش ہونے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے، تھوڑا سا کھلکھلا لیں، مسکرا لیں، تو یہ ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے تھے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا اللہ نے فرمایا۔ اس کو اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا تم نے صحابہ کے متعلق یہ گفتگو کی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں تو مذاق کر رہا تھا، کھیل تماشا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا نکلو یہاں سے، تمام صحابہ سے کہا کوچ کرو۔ فوراً صحابہ نے سامان پیک کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل، قرآن مجید کی اگلی آیت نازل ہوئی، کل اے نبی اس سے کہو اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ مذاق کے لیے صرف اللہ ہی رہ گیا ہے۔ حالانکہ اس نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے کس کا مذاق اڑایا؟ صحابہ کا مذاق اڑایا۔ کل اب اللہ، کیا تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ و آیاتہ، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، و رسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ کنتم تستہزئون لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ٹھوس اہل سنہ والجماعہ کا کہ صحابہ پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے، صحابہ کے ایمان میں کیڑے نکالتا ہے، ان کے آپس کے جو معاملات تھے جو بشری تقاضوں کے تحت ہوئے ان کو بیان کرتا ہے ممبر و محراب پر، وہ کافر ہے۔ سیدھی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ مت عذر پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے۔ اب ادھر قافلہ تیار تھا، اللہ کے نبی نے کوچ کیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب اس شخص کو میں دیکھ رہا تھا، اس کی حالت خراب ہوگی، وہ اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ رہا ہے، آپ کی اونٹنے کی مہار تھامنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نبی معاف کر دیں معاف کر دیں، یہ تو میں نے مذاق میں کہا تھا۔ اور اللہ کے نبی قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ کے نبی یہی آیت اسے کو سنا جا رہا ہے، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ منافق بڑے تھے مدینہ میں اس وقت، اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف تیسرے سال غزوہ احد کے موقع پر، تیسرے سال عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین غزوہ احد کے موقع پر 300 اپنے ساتھی لے کے الگ ہوا تھا۔ اس وقت جب ٹوٹل لشکر کی تعداد 1000 تھی، 300 لے کر الگ ہو گیا۔ اور یہ غزوہ تبوک ہے، اللہ کے نبی کا آخری سال ہے، تو اندازہ لگائیں کہ کتنے منافق بھر گئے ہوں گے۔ قرآن مجید نے خود کہا، یہ کل آیت آئے گی وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ اہل مدینہ کے بہت سارے لوگ منافق ہو چکے ہیں، پکے منافق۔ لا تعلمهم، اے نبی آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم جانتے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ یہ منافق رہیں گے قیامت تک رہیں گے۔ مدینہ میں منافق ہیں، مکہ میں نہیں اتنے۔ لوگ زیادہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مکہ کے اندر جلال،
مکہ کے اندر جلال نظر آتا ہے اللہ کا، اور مدینہ میں جمال ہے، مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا اور احد کے پیچھے پڑاؤ کرے گا اور احد پہاڑ پہ چڑھے گا، اور پھر اللہ کے نبی کی مسجد کو دیکھے گا چمکتا ہوا، اس کو بتایا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ہے، اس میں آپ کا جو ہے وہ روزہ بھی ہے اس میں، اور یہ مسجد ہے۔ اس پر روب طاری ہو جائے گا اور وہ احد سے پیچھے اتر جائے گا، اور فرشتے پھر اس کا منہ موڑ دیں گے، یہ پھر یہاں سے شام کی طرف نکل جائے گا، ملک شام کی طرف۔ لیکن جب اس نے وہاں پڑاؤ کیا ہوگا مدینہ میں باہر، اب کتنے دن کرے گا اس کا ذکر نہیں ہے، یا ذکر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، اس ٹائم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ میں زلزلہ آئے گا۔ آج تک مدینہ میں کوئی زلزلہ نہیں آیا، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، کوئی وبا بھی نہیں پھیلی، لیکن دجال جب مدینہ سے باہر ہوگا تو مدینہ کے اندر زلزلہ ہوگا، ترجف، کانپے گا مدینہ، یعنی صرف ایک زلزلہ نہیں ہوگا جھٹکا، مسلسل۔ فرمایا اس زلزلے کی وجہ سے جو منافق لوگ ہیں سارے مدینہ چھوڑ کر جا کے دجال سے مل جائیں گے، اپنے باپ سے جا کر مل جائیں گے، کیونکہ یہی ان کا باپ ہے، یہودیوں کا باپ بھی یہی، منافقوں کا باپ بھی یہی۔ تو یہودی دجال اصلاً تو یہودی ہے نا، یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو اپنا مسلم مانتے ہیں، نجات دہندہ مانتے ہیں کہ آئے گا، ہماری واپس سے گورنمنٹ بنے گی اور ہمارا تسلط ہوگا۔ تو مدینہ کے منافق سارے، پھر مدینہ بالکل پاک ہو جائے گا، ایک بندہ بھی منافق مدینہ میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بتائے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے آ رہے تھے نا، تو آپ کی عادت تھی اللہ کے نبی جاتے ہوئے آگے آگے ہوتے تھے، اس لیے کہ جاتے ہوئے مقابلہ کرنا ہے نا، اور جب واپسی مدینہ کی طرف ہو رہی ہوتی تو اللہ کے نبی سب سے پیچھے ہوتے تھے۔ تو پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ پیچھے رہ گئے، تو منافقوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اب اکیلے ہیں تو یہ موقع ہے، اللہ اکبر، یعنی منافق جو اللہ کے نبی کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے جمعے سنتے تھے، درس، جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ موقع ہے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کا، تو انہوں نے نقاب باندھے، باقاعدہ منہ چھپا لیے، کوئی 70-80 آدمی ان کے اللہ کے نبی کی طرف، اور اللہ کے نبی سب سے بہادر انسان تھے، اللہ کے نبی جیسا کوئی بہادر نہیں تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ آواز آئی کہ جیسے لگا کہ کوئی دشمن آنے والا ہے، ہم لوگ ڈر گئے مدینہ کے، پھر آہستہ آہستہ میں نکلا، وہ نکلا، ہم اس آواز کی طرف کہ یہاں سے آواز آئی تھی، دیکھتے ہیں تلواریں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی، ہم آہستہ آہستہ اس راستے کی طرف جا رہے ہیں کہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے، ننگا گھوڑا تھا اور اس کے اوپر زین نہیں تھی، کجاوا نہیں تھا، ننگے گھوڑے کی پیٹھ پر اللہ کے نبی اس طرف سے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں واپس چلو، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، خیر، ہم سے پہلے، ہم تو گھروں سے نکل رہے ہیں اور اللہ کے نبی اس طرف چلے گئے گھوڑے پر سوار ہو کر، اور دور تک دیکھ کر آ گئے اور صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بہادر انسان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، آپ نے 2-4 کے سامنے اپنی تلوار لڑائی، ڈر گئے وہ، اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا، اور پھر تیزی سے وہ بھاگے اور جا کر لشکر میں مل گئے، اور جو انہوں نے گنڈاسے پہن رکھے تھے وہ اتار دی، لاکہ لشکر کے اندر گڈ مڈ ہو گئے، پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تھے، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ تو آپ نے حذیفہ بن یمان کو کہا کہ اتنے لوگ منافق ہیں اور فلاں اور فلاں فلاں۔ تو حذیفہ بن یمان کو آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو نام میں نے آپ کو بتائے ہیں کسی کو نہیں بتانے، اس لیے حذیفہ بن یمان کا جو لقب ہے ہر صحابی کا، جیسے صدیق ہے، فاروق ہے، غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، ایسا مختلف صحابہ کے لقب ہے، تو حذیفہ بن یمان کا ہے صاحب سر رسول اللہ، اللہ کے نبی کے رازدان حذیفہ بن یمان، کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم تو بڑے پریشان رہتے تھے، اب ان سے بار بار پوچھتے تھے حذیفہ بتاؤ، تاکہ میں امام ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، نماز مجھے پڑھانی پڑتی ہے، کوئی مر جاتا ہے اس کا جنازہ مجھے پڑھانا پڑتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں منافق، کیونکہ اس صورت میں اللہ نے منع کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی آج کے بعد ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے آپ نے اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کون کون منافق ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم پریشان ہوئے کہ مجھے تو معلوم ہونا چاہیے نا، حذیفہ کو بلایا، کہا اللہ کے نبی کا راز ہے، میں یہ بتا ہی نہیں سکتا، جتنا چاہے آپ مجھے حکم دیں، زور دیں، میں یہ راز فاش نہیں کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم بڑے نرم دل انسان تھے، بہادر بھی تھے، نرم بھی تھے، کہا اچھا
اگر تم نہیں بتانا چاہتے کہ اس میں کون کون تھا، اتنا تو بتا سکتے ہو کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا نفاق سے ڈرتے تھے کہ اس لسٹ کے اندر جو تمہیں پتا ہے کہیں خطاب کے بیٹے عمر کا نام تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین آپ کا نام نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں کوئی مرتا تھا غیر معروف آدمی، جو صحابہ کا انتقال ہوتا تھا وہ نماز جنازہ خود پڑھاتا تھا، غیر معروف آدمی مر جاتا تھا تو سیدنا فاروق اعظم گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ جنازہ آ گیا ہے اور انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ آئیں امیر المومنین جنازہ پڑھائیں، تو پہلے ایک آدمی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ جو حاضرین آئے ہیں جنازہ پڑھنے ان میں حذیفہ بن یمان ہیں، اگر حذیفہ بن یمان آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منافق کا جنازہ نہیں ہے، اور اگر حاضرین میں حذیفہ بن یمان نہیں ہوتے تھے تو سیدنا فاروق اعظم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مر گیا جب یہ بقیع الغرقد کے اندر اس کی قبر بنائی گئی، اللہ کے نبی نے اپنی قمیض اتار کر اس کو پہنائی، قمیض اپنے منہ سے اپنا مبارک لعاب نکالا اس کے منہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وہ لعاب جو سیدنا علی کی آنکھ میں اللہ کے نبی نے ڈالا تو ان کی آنکھ صحیح ہوگی، ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ سانپ نے ڈسا وہاں لگایا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا، ایک خشک کنویں کے اندر آپ نے اپنا لعاب ڈالا وہ پانی سے ابلنے لگ گیا، ہانڈی کے اندر ڈالتے تو ہانڈیاں ابلتی تھی، آٹے کے اندر ڈالتے تھے تو آٹے کے اندر تو وہ لعاب اللہ کے نبی نے رئیس المنافقین کے منہ میں ڈالا۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، آپ 70 مرتبہ بھی اللہ سے ان کی بخشش مانگیں گے اللہ تب بھی ان کو معاف نہیں کرے۔ اللہ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کی موت مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان کا جو دل ہے وہ پتے کی طرح ہے، جیسے ہوا پتہ کبھی ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتی ہے ہوا، تو اس طرح انسان کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ استقامت کی، ایمان پر استقامت کی اور نفاق سے بری ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی اور صحیح اسلام کی موت عطا فرمائے اور نفاق سے ہم کو بچائے۔ تو آگے کچھ اور مسائل ہیں وہ کل کی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔